بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ جو چیز آپ کے لیے مباح کر دی گئی ہے اس کو تو آپ انجام دیں، اور جو چیز آپ کے لیے مباح نہیں قرار دی گئی ہے اس کو آپ ترک کر دیں۔ لیکن ترتیب کے لحاظ سے میرا یہ خیال ہے، شارع کا یہ خیال ہے کہ ابن حاجب نے جو ترتیب بیان کی باب اشتغال میں، اس ترتیب سے جو ترتیب میں بیان کر رہا ہوں وہ زیادہ بہتر ہے۔ انہوں نے پیش کیا واجب النصب، واجب الرفع، اور پھر اس کے بعد مستحب النصب، مستحب الرفع، اور پھر جو ہے آخر میں جو ہے متساوی الطرفان، اس کے بعد مستحب الرفع۔ یہ جو ہے نا، یہ ترتیب جو ہے ٹھیک نہیں ہے۔ احسن یہ تھا کہ ترتیب یوں ذکر کرتے کہ واجب النصب، مستحب النصب، متساوی الطرفین، پھر مرجوح النصب، اور آخر میں واجب الرفع۔ یوں ذکر کرتے تو زیادہ بہتر تھا۔ اس ترتیب کو اس لیے مد نظر رکھنا ضروری تھا کہ چونکہ ہم منصوبات میں گفتگو کر رہے ہیں، منصوبات میں رفع کو مقدم قرار دینا اور واجب رفع کو دوسرے مرحلے پر لے کر آنا، یہ ذرا ترتیب کے اعتبار سے ٹھیک نظر نہیں آتا، چونکہ باب کی مناسبت سے اس کا میل نہیں کھاتا ہے۔ یہ تو ایک بات ہے۔ مطلب دوم یہ ہے کہ کبھی کبھی جب ضمیر فعل کو روگردان کرتی ہے اسم سابق سے، تو کبھی ڈائریکٹ کرتی ہے، کبھی انڈائریکٹ کرتی ہے۔ انڈائریکٹ یعنی حرف جر کے توسط سے یا مضاف کے توسط سے، بہی کے ذریعے سے یا اخاہو کے ذریعے سے۔ اخا جو ہے سبب بر کے درمیان، مضاف کے ذریعے سے یا بہی کے ذریعے سے جو حرف جر ہے اس کے توسط سے ضمیر اسم سابق سے فعل کو روگردان کرتی ہے، چاہے وہ واجب النصب میں ہو، چاہے واجب الرفع میں ہو، چاہے مستحب النصب میں ہو، چاہے مکروہ النصب میں ہو، چاہے متساوی الطرفان میں، سب کے اندر یہی قانون جاری رہے گا۔ کیا قانون کو دوبارہ یاد رکھیں کہ ضمیر یا تو ڈائریکٹ فعل کو اسم سابق سے روگردان کرتی ہے یا انڈائریکٹ حرف جر کے توسط سے یا مضاف کے توسط سے۔ یہ کلی قانون آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ مطلب سوم یہ کہ جس طرح ضمیر رابط بن سکتی ہے، اسی طریقے سے ضمیر کے علاوہ جو معطوف میں ضمیر ہے وہ بھی رابط بننے کا کام کر سکتی ہے۔ کبھی ڈائریکٹ جو ضمیر رابط بنتی ہے، کبھی جو ہے ضمیر خود اس میں نہیں ہے بلکہ معطوف میں ضمیر ہے، اس کے توسط سے بھی رابط بنایا جا سکتا ہے۔ آئیے مثال کے ذریعے سے بات کو ملاحظہ فرمائیں۔ مثلا آپ نے ملاحظہ کیا ہے کہ زیداً اضرب ہو، تو ہو ضمیر رابط ہے زید سے رابطہ کرنے کے۔
ازیدن اضربہو، ہو ضمیر فعل کو زید سے روگردان کر رہی ہے کہ ضمیر کے آ جانے کی وجہ سے زید سابق پر عمل نہیں کر سکتی ہے. کبھی واسطہ درمیان میں بن جاتا ہے، معطوف کے وسیلے سے جو ہے ضمیر رابط بن جاتا ہے. کہیں گے ازیدن اضرب امرن و اخاہو، فامرن و اخاہو میں ہو ضمیر جو پلٹتی ہے زید کی طرف، معطوف میں ضمیر خود جو ہے وہ ڈائریکٹ معطوف علیہ میں ضمیر موجود نہیں ہے. دیکھا آپ نے، امرن و اخاہو میں، اخاہو میں ضمیر ہے جو زید کی طرف پلٹ رہی، جو رابط کا کام کر رہی. تو کبھی کبھی کیا ہے، خود وہ معطوف علیہ میں ضمیر نہیں ہے، بلکہ معطوف میں ضمیر آ کے رابط کا کام انجام دیا کرتی ہے. اب یہ اخاہو جو حرف عطف کے ذریعے سے عطف ہوا ہے، کبھی تابع معطوف ہوا کرتا ہے، کبھی تابع صفت ہوا کرتا ہے، کبھی تابع عطف بیان ہوا کرتا ہے. کہیں پر بھی تابع کے اندر ضمیر ہو وہ رابط کا کام کر سکتی ہے، چاہے معطوف ہو تابع، چاہے تابع صفت ہو، چاہے تابع عطف بیان ہو، فرق نہیں پڑتا. رابط تابع کے ذریعے سے موجود ہو وہ بھی کفایت کرتا ہے. یہاں تک باب اشتغال تمام. اب فعل لازم و متعدی کی گفتگو شروع ہو رہی. شروع کرنے سے پہلے ایک خارجی مطلب عرض کریں گے کہ آیا فعل متعدی و لازم کا معیار کیا لفظ ہے یا معنی؟ اگر ہم معنی کو متعدی ہونے کا معیار قرار دیتے ہیں تو غور سنیے گا، اگر معنی کو متعدی ہونے کا معیار قرار دیتے ہیں تو معنی کبھی دونوں میں ایک جیسا ہے، لیکن معنی ایک جیسا ہونے کے بعد ایک لازم ایک متعدی. اگر معنی معیار ہے تو وہی معنی ایک لازم بن رہا ہے، وہی معنی ایک متعدی بن رہا ہے. تو پھر معنی معیار ہے تو دونوں کو یا تو لازم ہونا چاہیے یا دونوں کو متعدی ہونا چاہیے. یہ کیا ہوگا کہ ایک لازم اور ایک متعدی. آئیے اس کی مثال ملاحظہ کریں. زیدن مررت بہ، مررت گزر جانے کے معنی میں ہے، مررت اور جاوزت دونوں کے ایک ہی معنی ہے، دونوں کے ایک ہی معنی ہے. لیکن مررت فعل لازم ہے اور جاوزت فعل متعدی ہے. اگر معنی معیار لازم و متعدی کا تو پھر کیوں ایک لازم ایک متعدی ہو گیا؟ اس لیے معنی پر اشکال وارد ہے. جیسے کہ اکثر نحویین معنی کو معیار قرار دیتے ہیں لازم و متعدی کا، تو اس پر یہ آغا رضی کا اشکال ہے. صحیح ہے، شیخ رضی جو امام النحو کہلاتے ہیں، امام النحو کی گفتگو چل رہی ہے نا، اس میں صاحب جو ہے تو نحو کی گفتگو میں امام النحو جو ہے آغا رضی جو ہے اس کا نظریہ ہے، ان کا اشکال ہے. تمام نحویون پر اشکال ہے. مجتہد ہونا الگ بات، ابھی تو نحو کی گفتگو، نحو کی ریسرچ چل رہی نا.
تو امام النحو رضی نے یہ اشکال وارد کیا ہے کہ اگر معنی معیار ہے تو پھر دونوں کا معنی ایک ہی ہے، تو ایک لازم ایک متعدی کیوں ہو گیا؟ آپ پھر جو ہے کیوں معنی کو معیار قرار دے رہے؟ اور اگر لفظ آپ معیار قرار دیتے ہیں تو لفظ کبھی ایک ہی لفظ لازم ہوتا ہے، وہی لفظ متعدی بھی ہوتا ہے۔ اگر لفظ جو ہے اگر معیار ہے تو کیوں کبھی لازم ہو جاتا ہے، کبھی متعدی ہو جاتا ہے؟ ہاں، آپ نے غور فرمایا کہ دونوں طرف اشکال وارد کیا اگر رضی نے، دونوں طرف اشکال وارد۔ اگر لفظ معیار ہے تو آپ دیکھیں گے لفظ کبھی وہی لفظ لازم ہوتا ہے، کبھی وہی لفظ متعدی بن جاتا ہے۔ تو اگر رضی کہتے ہیں کہ اگر لفظ معیار ہے تو ایک ہی لفظ کیوں لازم اور وہی لفظ کیوں متعدی بن رہا ہے؟ بس اس کا مطلب یہ لفظ بھی معیار نہیں بن سکتا، نہ معنی معیار بن سکتا ہے نہ لفظ معیار بن سکتا ہے۔ تو پھر لازم و متعدی کا معیار کیا ہے؟ آپ بتائیے۔ یہ سید شیخ رضی کا اشکال ہے امام النحو۔ تمام نحویین رضی سے پوچھا کہ پھر آپ بتائیے کہ کیا معیار ہے، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ نے تو اشکال کر دیا۔ لفظ پر یہ کہ ایک ہی لفظ وہ کبھی لازم ہوتا ہے، وہی لفظ کبھی متعدی ہوتا ہے۔ جیسے اختار باب افتعال میں کبھی لازم آتا ہے، کبھی وہی جو ہے لفظ جو ہے متعدی بھی بن جاتا ہے۔ ایک ہی لفظ ہے لیکن کبھی جو ہے لازم ہوتا ہے، کبھی متعدی ہوتا ہے۔ تو بس تو معیار کیا ہے لازم و متعدی ہونے کا؟ بڑی ریسرچ والی گفتگو یہاں، ایسی ہلکی نہیں ہے، یعنی یہ امام النحو کی گفتگو ہے نا۔ تو رضی سے پوچھا گیا کہ اچھا بتائیے کہ آپ کس کو مانتے ہیں، آپ کے پاس کیا معیار ہے؟ کہا میں خود بھی گیچ ہوں، میری بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس کو معیار قرار دوں، لفظ کو یا معنی کو۔ تو ہم کہیں گے آپ امام النحو کہ یہ بات نہیں سمجھ سکے تو ہم لوگوں کو کیا سمجھائیں، ہم تو طالب علم ہیں۔ مدرس نے ایک حل اس کا بتایا، اس کا حل یہ مدرس کی تحقیق ہے۔ مدرس کہتے ہیں کہ ہم کسی ایک کو معیار قرار ہی نہیں دیں گے۔ کچھ جگہوں پر لفظ معیار لازم متعدی ہوتا ہے، کچھ جگہوں پر معنی لازم و متعدی کا معیار ہوا کرتا۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہو کہ کبھی جو ہے لفظ ہو جائے کبھی معنی ہو جائے۔ کہتے نہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے بات کہی۔ ہم یہ کہہ رہے کہ ان دونوں کے درمیان ایک جامع چیز ہے، وہ جامع معیار ہے کہ جو لفظ و معنی کے درمیان ایک جامع چیز تھی کہ جو سبب بن رہا تھا لازم و متعدی بننے کا۔ جامع کی جو ہے نا وہ سمجھنا بڑا افلاطونی ہے، اسی لیے کہا کہ شروع سے توجہ کی ضرورت ہے۔ جامع کو سمجھنا بڑا مشکل کام۔ جیسے خصال کفارہ میں پروردگار عالم نے کہا کہ جو کوئی آدمی جان بوجھ کے روزہ توڑے تو یا تو 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے، یا 60 روزے نہیں 31 روزے 2 مہینے مسلسل رکھے، یعنی اس میں 2 مہینے کا مطلب 31 روزے مسلسل رکھے، باقی جو ہے وہ مسلسل ضروری 2 مہینے روزے رکھے، یا غلام کو آزاد کرے۔ تو سوال کرتے ہیں کہ معیار کفارہ ادا کرنے کا کھانا کھلانا ہے، یا معیار جو ہے غلام کو آزاد کرنا ہے، یا معیار 60 روزے رکھنا ہے؟ کیا معیار ہے؟ تو پروردگار عالم کہے کہ ان میں سے ایک جامع چیز ہے جو سب کے اندر تکمیل کر رہی ہے غرض مولا کو تکمیل کرنے والی ایک جامع چیز اس کے اندر موجود ہے۔ وہ ہے اصل میں جو ہے وہ
اللہ کی غرض کو پوری کر رہی ہے، اس لیے تینوں کو جو ہے صحیح سمجھے، کیونکہ اس جامع کا اثر ان تینوں میں موجود ہے۔ بات سمجھ میں آئی کچھ نہیں؟ جامع کی جامع سمجھنا مشکل کام تھا، آسان کام نہیں ہے۔ یہ آغا درس کی مثال نہ ہو تو سمجھنا مشکل کام ہو، جامع کا سمجھنا ایک افلاطونی کام ہے نا۔ خیر یہ بہت اونچی ریسرچ کی بات تھی، ہم اب اپنے درس پر آ جاتے ہیں، ذرا نیچے اتر آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بہت اوپر چلے گئے تھے۔ آئیے اب نیچے اتر کر کے ایک طلبہ کی سطح پر گفتگو شروع کریں گے۔ وہ یہ ہے کہ فعل متعدی اس کا معیار یہ ہے کہ وہ مفعول بہ تک تجاوز کر جائے گا، یعنی اس کے اندر ایک ہاء ضمیر آخر میں آئے گی، جو ضمیر خود اس فعل کے مصدر کی طرف نہ پلٹتی ہو، جیسے الخیر عملتہ، تو ہو کی ضمیر خیر کی طرف پلٹتی، خود عمل کی طرف نہیں پلٹتی۔ عملتہ کی ضمیر عملتہ کی ضمیر عملاً کی طرف پلٹتی تو خود اپنے مصدر کی طرف پلٹتی ہے، تو وہ مفعول مطلق ہو جائے گا، مفعول بہ تو نہیں ہوا ہے نا۔ اس لیے خود اپنے مصدر کی طرف ضمیر نہ پلٹے تو پھر وہ فعل متعدی ہو جائے گا، لیکن اپنے ہی مصدر کی طرف پلٹے، جیسے قمتہ، قمتہ کا مطلب قمت القیام، قیام جو اپنے ہی مصدر کی طرف ضمیر پلٹ رہی، تو فعل لازم میں بھی ضمیر پلٹ سکتی، لیکن اپنے مصدر کی طرف پلٹے تو وہ فعل لازم ہوا کرتا، فعل متعدی نہیں۔ فعل متعدی وہ جو اپنے مصدر کی طرف ضمیر نہیں پلٹے، غیر مصدر کی طرف ضمیر پلٹ رہی ہو، تب فعل متعدی بنتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو خیر العین۔ فما ابیح لک افعل ودع ای اترک ما لم یبح لک، بس وہ چیز جو آپ کے لیے مباح قرار دی گئی اس کو انجام دیں، اور چھوڑ دیں اس چیز کو جو آپ کے لیے مباح نہیں قرار دی گئی ہے۔ وتقدیمہ واجب النصب، اور مصنف کا واجب نصب کو مقدم کرنا، ثم مختارہ، پھر مختار نصب کو لے کر آنا، ثم جائز السوا، جائزہ علی السوا، پھر جو ہے جائز النصب کو مساوی کی بنیاد پر ذکر کرنا، ثم مرجوحہ، پھر جو ہے مصنف کا مرجوع نصب کو ذکر کرنا، احسن۔ یہ ترتیب اچھی تھی کیونکہ نصب کے باب میں نصب کا تذکرہ ہے، دیکھا آپ نے، نصب کو پہلے مقدم، واجب نصب کو پہلے، پھر مختار نصب کو، پھر جائز نصب کو، پھر مرجوع نصب کو، یہ ترتیب اچھی ہے۔ کما مختار نصب کا مطلب یہ مستحب نصب، اور مرجوع نصب کا مطلب مکروہ نصب، دونوں فرق ہو گیا نا، ایک مستحب نصب ہے، ایک مکروہ نصب ہے۔ کما قال، جیسے کہ مصنف نے کہا، مصنف نے کیا کہا، من صنع ابن حاجب، کہتے ہیں جو ابن حاجب نے ترتیب بیان کی اس سے یہ والی ترتیب بہتر ہے۔ ابن حاجب نے کیا کہا، کہتے ہیں ابن حاجب نے پہلے کہا واجب النصب، پھر واجب الرفع بیان کر دیا، وہ ترتیب صحیح نہیں ہے، ہماری ترتیب بہتر ہے۔ کیوں؟ لأن الباب، باب سے مطلب باب نصب، باب نصب جو ہے بیان المنصوب منہ، کیونکہ یہ بیان ہے اس باب سے جس کو نصب دیا جائے، اس باب منصوب منہ سے بیان ہوگا، اس لیے یہ باب مناسبت سے نصب کو ذکر کرنا بہتر ہے، نصب کی ترتیب کو ذکر کرنا بہتر ہے۔ انتہا قول مصنف۔ وَكَانَ يَنبَغِي أَن يُؤَخِّرَ واجب الرفع، اور سزاوار تھا کہ مصنف واجب رفع کو سب سے آخر میں ذکر کرتا، انہا ان
5 مرحلوں سے، 5 مراتب میں سے واجب رفع کو سب سے آخر میں ذکر کرتا بہتر تھا، لما ذکر اس علت کے سے کہ جس کو ذکر کیا کہ رفع کا باب ہی نہیں ہے، اس لیے اس کو آخر میں ذکر کرنا چاہیے. خوب وفصل ضمیر مشغول به عن الفعل بحرف جر او اضافت ای بمضاف كوصل فيما مضى یجری. ضمیر کا فاصلہ حرف جر کے ذریعے سے ہو جانا یا ضمیر کا فاصلہ مضاف کے ذریعے سے ہو جانا اسی طریقے سے جس طریقے ضمیر متصل ہو کر فعل کے ساتھ آتی ہے، یعنی وہ بھی فعل کو روگردان کر سکتی ہے. وفصل ضمیر مشغول به عن الفعل، ضمیر کا فاصلہ ہو جانا مشغول به جس ضمیر کے ذریعے سے روگردانی کی گئی ہے، عن الفعل فعل سے کہ فعل اس میں سابق پر عمل نہیں کر پا رہا ہے، بحرف جر حرف جر کے ذریعے سے ضمیر کا فاصلہ ہو جانا، او بے اضافت ای بے مضاف یا مضاف کی سے جو ہے ضمیر کا فاصلہ ہو جانا، کوصل ضمیر کے متصل ہونے کی طرح ہے کہ جو ضمیر متصل فعل کو اسم سابق سے روگردان کرتی ہے، اسی طریقے سے ضمیر منفصل بھی ضمیر جو حرف جر کے ذریعے سے آ جائے وہ بھی فعل کو اسم سابق سے روگردان کرے گی، فیما مضی ان احکام میں جو گزر چکے ہیں، فیما مضی یجری وصل کی طرح ہی جاری ہوگا. فیجب النصب فی نحو پس نصب دینا واجب ہے اس مثال میں، ان زیدا مررت بہ، تو بہی کے ذریعے سے فعل اور ضمیر کے درمیان فاصلہ ہو گیا ہے، انڈائریکٹ جس کی بات کریں، اور یہ بہی کی ضمیر مررتو کو زیدن سابق پر عمل کرنے سے روگردان کر رہی ہے. اور رأیت اخاہ، اخاہ کے اندر جو مضاف ہو کی ضمیر کے ساتھ فاصلہ ہو گیا ہے، تو چونکہ فاصلہ ہو گیا تو یہی ضمیر رأیتو کو زیدن سابق سے عمل کرنے سے روگردان کر رہی ہے. رأیت اخاہ اکرمک، میں نے آپ کے بھائی کو دیکھا کہ اکرمک کہ جس نے تمہارا اکرام کیا. ورفع فی نحو خرجت فاذا زید مر به امر اور رویا اخوہ، میں نکلا کہ ناگہان زید اس کے قریب سے عامر گزرا یا زید اس کے بھائی کو دیکھا گیا. خیر، تو بہی مر بہی اور رویا اخوہ، اخوہ کو دیکھیں اور بہی کو دیکھیں کہ بہی کے واسطے سے ضمیر نے مرہ کو روگردان کیا زید سے، اور اخوہ کی ضمیر ہو نے رویا کو روگردان کیا زید سابق سے. وَيَخْتَارُ النَّصْبُ، یا نصب کو اختیار کیا گیا فی نحو زیدن امرور بہی، فعل طلب میں یہی تھا کہ نصب دینا مستحب ہے، اختیار شدہ ہے. کہتے ہیں زیدن امرور بہی، بہی کے واسطے سے امرور کو روگردان کیا گیا زیدن پر عمل کرنے سے. او انظر اخاہ، اخاہ جو ہے اس کی ضمیر ہو انظر کو زید سابق پر عمل کرنے سے روگردان کرتی ہے. برفع فی نحو زید مررت بہ، زید کو رفع دیا کیونکہ جو ہے عدم التقدیر اولا من التقدیر، یہاں پر بہی کی ضمیر مررتو کو روگردان کرتی کہ زید سابق پر عمل نہیں کرتی. اور رأیت اخاہ، اخاہ کی ضمیر جو ہے روگردان کرتی رأیتو کہ زید سابق پر عمل نہیں کرتی. یجوز الامران علی السواء، اور دونوں رفع و نصب دونوں جائز ہیں مساوی طور پر نہیں. فی نحو ہند اکرمتھا و زید مررت بہ، بہی کی ضمیر جو ہے زید کی طرف پلٹتی ہے لیکن با حرف جر کے واسطے سے زید کو زید سے مررتو کو روگردان کیا ہے. اور رأیت اخاہ، اخاہ کی ضمیر رأیتو کو منع کرتی ہے کہ زید سابق پر عمل نہ کرے. فی دارہا، دار ہند، ہاں ضمیر ہند کی طرف لڑتی ہے تاکہ رابط رہے.
نعم يقدر الفعل من معنى الظاہر لا لفظی. ہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ مررتو سے پہلے جو زیدن کو ہم نے نصب دیا ہے تو زیدن کو سے پہلے مررتو ہی رکھے. مررتو چونکہ فعل لازم عمل کر نہیں سکتا ہے زیدن کے پر، اس لیے مررتو کے ہم معنی فعل جاوزتو رکھنا ہوگا. جاوزتو زیدن مررتو بھی یوں ہو جائے گا. تو ہم معنی رکھیں گے، ہم معنی لفظ کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ جو ہے معنی ظاہر ہو جائے وہ بھی کافی ہے. نعم یقدر الفعل، فعل کو تقدیر میں رکھا جائے من معنی الظاہر، ظاہری معنی سے، ظاہر کے معنی سے، لا لفظ ہی، ظاہر کے لفظ سے جو ہے وہ ہم فعل تقدیر میں رکھنا کوئی ضروری نہیں. وہ بھی آ سکتا ہے لیکن جہاں پر لفظ میں کمی ہو جائے، لفظ میں اشکال ہو جائے تو پھر معنی کو تقدیر میں رکھیں. مررتو کی جگہ جاوزتو. وصف فی ذا الباب وصفا ذا عمل بالفعل، اور آپ قرار دے دیں اس باب اشتغال میں وصف کو جو صاحب عمل ہو، فعل کے ساتھ متصل قرار دے دیں. کس چیز میں؟ اس چیز میں کہ جس طرح فعل عمل کرتا تھا اسی طرح وصف بھی عمل کرے گا. فی ما تقدمہ، ان تمام احکام میں جو فعل کے لیے تھے. ان لم یکن مانع حصل، اگر کوئی مانع نہ آ جائے تو پھر وہ وصف بھی فعل کی طرح عمل کرے گا. وصف سے مطلب کیا ہے؟ وصف لغت کے اعتبار سے اسم فاعل، اسم مفعول اور مشتقات کو کہتے ہیں. نحو زیدا انت ضاربہ الآن او غدا. اچھا ضاربہ، ضارب جو اسم فاعل وصف ہے اس نے ہو پر عمل کیا، لیکن اس شرط کے ساتھ دو شرطیں ملاحظہ کریں. نمبر ایک الآن او غدن لکھا ہے، یعنی زمان حال اور زمان مستقبل کے معنی میں آئے تب زمان ماضی میں عمل نہیں کر سکتا ہے. دوسری شرط یہ تھی کہ حمزہ استفہام اور نفی پر بھروسہ کرے، تو یہاں پر حمزہ استفہام پر اعتماد کر کے ضاربہ عمل کر رہا ہے. بخلاف الوصف غیر العامل، بخلاف وصف کہ جو عمل نہیں کر سکتا ہے. کالذی بمعنی الماضی، جیسے کہ وہ وصف کہ جو ماضی کے معنی میں آ جائے. او العامل غیر الوصف، یا عامل ہے لیکن وصف نہیں ہے. جیسے کیا کہ اسم الفعل، اسم فعل رویدہ بلہا دونہ کا یہ وغیرہ، یہ جو عمل نہیں کر سکتے ہیں. او الحاصل فیہ مانع، یا وہ اسم فاعل کے جس کے اندر معنی حاصل ہو گیا وہ بھی عمل نہیں کر سکتا ہے. کصلۃ الالف واللام، جیسے الف واللام اسم فاعل پر داخل ہو جائے تو وہ عمل نہیں کر سکتا کیونکہ صلہ جو ہے بن جانے کی صورت میں وہ عمل نہیں کیا کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے عامل جو وصف عمل کرنے والا ہو وہ کاموں کا ہے، وہ فعل کی منزلت میں فعل کی طرح وہ بھی عمل کرے گا. وَأُلْقَةٌ حَاصِلَةٌ بِتَابِعٍ لِلْإِسْمِ الشَّاغِلِ الْفِعْلِ كَأُلْقَةٍ حَاصِلَةٍ بِنَفْسِ الْإِسْمِ الْوَاقِعِ الشَّاغِلِ لِلْفِعْلِ. کہتے وہ القا ہے نا، ضمیر جو حاصل ہوتی ہے تابع کے لیے، جو رابط، القا ہے نا رابط، تعلق کرنے والی چیز جو تابع کے اندر حاصل ہوتی ہے. للاسم الشاغل ہے وہ تابع جو اسم شاغل کا تابع ہوتا ہے، اس سے پہلے والے اسم کا تابع ہوتا ہے. شاغل للفعل، جو اسم اس سے فعل روگردانی کر گیا ہے، اس فعل کے تابع ہو کر ایک چیز آئے گی، اس کے اندر ضمیر موجود ہوگی، تابع میں ضمیر موجود ہوگی. کا القۃ حاصلۃ بنفس الاسم الواقع الشاغل للفعل، اس القاء و ضمیر کی طرح جو حاصل ہے خود فعل کے لیے، انہیں خود اسم کے لیے کہ جو اسم واقع ہوا ہے اور روگردان ہوا ہے، وہ فعل اس سے اس اسم میں خود ضمیر ہو جائے، اسم کی خود ضمیر ہو جائے فعل کے لیے، بلکہ وہاں پر تابع میں ضمیر آئی ہے. فقولک زیدا ضربت امرا واخاہ، تو امرن جو ہے وہاں پر ضمیر نہیں ہے، واخاہ جو تابع ہے اس میں اندر ضمیر آئی ہے. یا اخاہ کی ضمیر رابط بن سکتی زیدن کے لیے، زیدن کی طرف پلٹ سکتی، یعنی کیا زید اس کو امر، میں نے امر کو مارا، یا اس کے بھائی، یا زید کے بھائی کو مارا.
خیر، تو یہاں پر اخاہو اصل شاید مثال ہے کہ اخاہو کی جو ضمیر ہے وہ رابط کا کام کر سکتی ہے. وہاں پر امرن کے اندر خالی ضمیر آنا ضروری نہیں، بلکہ جو تابع کے اندر بھی ضمیر آ جائے تو کفایت کرتی ہے. قولے کا ازیدن ضربتا اخاہو، دیکھیں اخاہو کے اندر خود ضمیر آ گئی، مفعول کے اندر خود ضمیر آ گئی، وہ اس کی طرح تابع میں بھی ضمیر آ جائے تو کفایت کرتی ہے. اور شرط فی التصحیح ان یکون التابع عطفا بالواو، اور شرط کیا مصنف نے کتاب تسہیل میں کتاب جو ہے واو کے ذریعے سے عطف ہونا چاہیے، جیسے امرن و اخاہو مثال میں بھی اسی طرح کما مثلنا ہو، جیسے کہ ہم نے بھی اسی طرح واو کے ذریعے سے تابع واقع ہو جائے، اس کی مثال پیش کی ہے. او نعتن، اور تسہیل میں یہ کہا ہے کہ نعت ہونا چاہیے، تابع عطف ہو بواو، یا نعت ہونا چاہیے کہ زیدن رأیت رجلا محبہ، محبہ تابع رجلن صفت رجلن کے لیے واقع ہوا ہے، اس میں بھی ضمیر ہو جائے تو کفایت کرتی جو زید کی طرف پلٹتی. میں نے دیکھا ایک مرد کو کہ جو زید کا محب تھا. زیادہ فی الارتشاب، مصنف نے کتاب ارتشاف میں زیادہ کیے کہ یکون عطف بیان، کہ وہ تابع عطف بیان ہونا چاہیے. ازیدن ضربت امرن اخاہو، کیا زید میں نے مارا عمرو کو، یعنی اس زید کے بھائی کو مارا. تو اخاہو عطف بیان امرن کا، اخاہو کے اندر عطف بیان میں بھی ضمیر ہو تو وہ کفایت کرتی ہے. ہاں باب تعدی الفعل ولزومہ، یہ باب فعل کا متعدی ہونا اور لازم ہونا ہے. فیہ رتب المفعول